بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس وقت آپ صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم و مغفور کی زبانی سورہ قاف کی ابتدائی 6 آیات کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ یہ درس مولانا مغفور نے 12 جون 1966 کی صبح کو مسجد مبارک میں دیا تھا۔ سورہ فاتحہ کے پہلے کیسٹ میں یہ بات آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہے کہ سورہ قاف کا یہ درس مسجد مبارک کے سلسلہ درس کے دوسرے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پہلے 5 جنوری 1963 کے بعد درس کا سلسلہ معطل ہو گیا تھا اور 2.5 سال کے تعطل کے بعد 12 جون 1966 کو اس کا دوبارہ اجرا ہوا۔ مولانا مغفور نے سورہ قاف کی تفسیر 4 درسوں میں بیان فرمائی تھی۔ اس وقت آپ ان میں سے پہلا درس سماعت فرمائیں گے۔ خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مدت تک یہ سلسلہ بند رہنے کے بعد اب پھر شروع ہو رہا ہے۔ پہلے جب یہ سلسلہ ٹوٹا تھا اس وقت میں نے قرآن مجید کو ابتدا سے شروع کیا تھا، لیکن جو تجربہ اس کے بعد ہوا وہ یہ تھا کہ 2 سال بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس وجہ سے اب میں نے مناسب یہی سمجھا ہے کہ جہاں تک تفہیم القرآن پہنچ چکی ہے اس کے بعد سے اس کو شروع کروں تاکہ کم از کم یہ حصہ تو آپ لوگوں کے سامنے اچھی طرح وضاحت کے ساتھ آ جائے۔ آگے پھر دیکھیں گے جب یہ ختم ہوگا تو پھر نئے سرے سے شروع کر دیں گے۔ اس لیے آج میں سورہ قاف سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے 7ویں منزل شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ان کے پاس ایک متنبع کرنے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ پھر کافروں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ پلٹا کر لائے جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ تو بالکل بعید از عقل واپسی ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کے اس دور کی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علانیہ دعوت کا آغاز کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر سرفراز فرمائے گئے تو 2 سال تک آپ کی دعوت مخفی طور پر پھیلتی ہے، کھلا آپ نے اپنی دعوت 2 سال تک پیش نہیں فرمائی۔ 2 سال گزرنے کے بعد 3رے سال سے آپ نے اعلان اپنی دعوت شروع کی۔ تو اس زمانے میں جو باتیں بنائی جاتی تھیں آپ کے خلاف، ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور خاص طور پر اس میں جو کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مقرر ہونے پر اور آپ جو آخرت کی خبر دیتے تھے کہ تم مرنے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اپنے خدا کے سامنے پیش ہو گے،
اور اپنا حساب دو گے اور جزا و سزا ہوگی، اس خبر کو سن کر جو باتیں وہ بناتے تھے ان کے جواب میں یہ نہ، ایک عظیم اور دوسرے کریم۔ قرآن مجید کو عظیم اس لحاظ سے کہا گیا کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی، نہ اس کے ادب اور اس کی زبان کے لحاظ سے کوئی کتاب اس کا مقابلہ کرتی ہے، نہ اس کے مضامین کے لحاظ سے کوئی کتاب اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اپنی زبان میں بھی یہ معجزہ ہے اور اپنے مضامین میں بھی یہ معجزہ ہے۔ آج تک اس کی کوئی بات غلط ثابت نہیں کی جا سکی، آج تک اس میں کوئی شخص نشاندہی نہیں کر سکا ہے اس بات کی کہ یہ انسانی جذبات کام کر رہے ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو کسی ایسی ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تمام مخلوقات سے اور ساری کائنات سے بالا تر ہے، اور تمام اولین و آخرین کو، تمام موجودات کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، ساری حقیقتیں جس کے سامنے روشن ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسی ہستی کا کام ہے، تو اس بنا پر اس کو عظیم کہا ہے، اور اس بنا پر یہ کریم ہے کہ اس کے فوائد اور اس کے منافع کی کوئی حد نہیں۔ اگر انسان اس پر ایمان لے آئے اور اس کی پیروی کرے تو اس کے بعد جتنی زیادہ وہ رہنمائی حاصل کرنے کی اس سے کوشش کرے گا اتنی زیادہ رہنمائی اس کو اس سے ملے گی۔ کوئی حد اس کی منفعتوں کی نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے ذریعے سے آدمی کو حاصل ہو سکتی۔ تو کثیر المنافع بھی ہے یہ اور عظیم و جلیل بھی ہے۔ تو مجید کے لفظ میں یہ دونوں مفہوم شامل ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ قسم ہے اس عظیم و کریم قرآن کی۔ اس کے بعد ایک فقرہ بیچ میں چھوڑ دیا گیا، یعنی کس بات کے اوپر قسم کھائی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک چیز ہے قسم، اور ایک وہ چیز ہے جس کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے، جس بات پر قسم کھانی ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اور آگے کی بات یہ شروع کی گئی کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ان کے پاس ایک متنبع کرنے والا خود انہی میں سے آیا۔ بلکہ کا لفظ آپ بھی اردو زبان میں بھی اسی طرح بولتے ہیں، عربی زبان میں بھی اس طرح بولتے ہیں کہ پہلے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے بلکہ بات نہیں ہوئی۔ تو جس چیز کی نفی کرنی ہے، جس کے اوپر قسم دراصل کھائی گئی ہے، اس نفی کو حذف کر دیا گیا، اور اس نفی کے اوپر دلالت کرتا ہے یہ بات ہے۔ یہ قرآن مجید کی بے نظیر بلاغت کا ایک نمونہ ہے کہ انسانی فکر کے لیے ایک وسیع میدان چھوڑ دیا۔ اگر تعین کر دیا جاتا تو انسانی فکر کے لیے وسیع میدان نہ رہتا اور وہ محدود ہو جاتا محدود۔ اب یہ جو بات کا فقرہ ہے، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا، یہ بات کا فقرہ خود نشاندہی کرتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے جس کے اوپر قسم کھائی گئی ہے، جس کی نفی کرنی ہے۔ آپ اس فقرے کے اوپر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے جس کے اوپر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کسی معقول بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس نامعقول بنیاد پر ہے کہ چونکہ متنبع کرنے والا خود انہی کی قوم میں سے آ گیا، اس وجہ سے ان کو اس کے اوپر تعجب ہوا، اس بات کے اوپر دراصل ان کو تعجب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا تعجب نامعقول کیوں تھا؟ ظاہر بات ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانی کو آنا چاہیے، کسی عالم بالا سے کوئی مخلوق یہ کائب اتر کے آ جائے تو وہ انسانوں کی کیا رہنمائی کرے گی؟ انسان کو ہدایت دینے کے لیے، اس کے سامنے ایک صحیح زندگی کا نمونہ پیش کرنے کے لیے، اس کے درمیان رہ کر اور بس کر اس کی کمزوریوں کو سمجھنے اور رفع کرنے کے لیے، اس کو اخلاقی تربیت دینے کے لیے انسانی درکار ہے۔
اگر کوئی فرشتہ عالم بالا سے نازل کر دیا جاتا تو وہ انسانوں سے رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ کہ اگر کوئی شخص اچانک کسی دوسری سرزمین سے کسی علاقے میں آ جائے، مثلا عرب میں یکایک کوئی شخص چین سے آ جائے اور آ کھڑا ہو اور آ کر کہے کہ میں خدا کا نبی ہوں اور میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ عرب میں کوئی رہنمائی لوگوں کی نہیں کر سکتا، نہ اس کی زبان عربی، نہ وہ عرب کے لوگ اس کو جانچ کر اس کو پڑتال کر کے وہ یہ اطمینان کر سکیں کہ یہ واقعی کس سیرت کا آدمی ہے، کس اخلاق کا آدمی ہے، کس کردار کا آدمی ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو نہ وہ ان کے اندر گھل مل کر رہ سکتا ہے، نہ اس کی زبان وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ شخص ان کی عادات و فضائل کو جان سکتا ہے کہ ان کی اصلاح و تربیت کر سکے، نہ ان لوگوں کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ اس آدمی کی زندگی کی جانچ پڑتال کر کے یا اپنا اطمینان کرے کہ یہ بھروسے کے قابل آدمی ہے۔ تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اگر آئے تو وہ لامحالہ اس قوم میں سے ہونا چاہیے جس قوم میں وہ نبی پیدا کیا گیا، اور یا پھر لوگوں کو تعجب ہو سکتا ہے اس بات پر کہ خدا کی طرف سے طرح سے رہنمائی کا انتظام ہی کیوں کیا گیا ہمارے پاس، تو یہ بھی نامعقول بات ہے، اس لیے کہ جس خدا نے انسان کو اس زمین میں پیدا کرنے سے پہلے اس کی تمام ضرورتوں کا سامان فراہم کر دیا، اس کے لیے ہوا فراہم کر کے رکھ دی، اس کے لیے پانی فراہم کر کے رکھا، اس کے لیے حرارت اور برودت کا انتظام کیا، اس کے لیے غذا کا انتظام کیا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، تو جس خدا نے انسان کی ساری ضرورتوں کا انتظام کیا اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یعنی اس کو ہدایت ملے، اس کو صحیح راستہ معلوم ہو کہ میں اس دنیا میں کس طرح زندگی بسر کروں، اس کو یہ معلوم ہو کہ میری اس دنیا میں حقیقت کیا ہے اور میری فلاح اور بہبود کا انحصار کس چیز پر ہے، اس بارے میں انسان کی ہدایت کا ہی انتظام کرے کہ خدا نہ کرے باقی ساری چیزوں کا انتظام کرے، اس سے زیادہ کیا نامعقول بات ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دراصل یہاں یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو تعجب ہوا ہے یہ کسی معقول وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی رسالت کا انکار کسی معقول بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، اس نامعقول بنیاد پر کر رہے ہیں کہ خود انہی میں سے ایک آدمی کو ان کو خبردار کرنے کے لیے کھڑا کیا، اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ نامعقول بات ہے۔ ایک قوم کے اندر جو نبی بھیجا جائے گا لامحالہ اسی قوم کا ہونا چاہیے، انسان ہونا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے لازماً انتظام ہونا چاہیے لوگوں کی ہدایت۔ اس بات کے اوپر قسم کھائی گئی ہے اور قرآن کے مجید ہونے کی صفت کو اس کے ثبوت میں پیش کیا۔ قرآن مجید میں قسم اس بنا پر نہیں کھائی جاتی کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اگر غلط قسم کھائی جائے گی تو اس کی مار پڑے گی، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ بطور شہادت کے کھائی جاتی ہیں، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس بات کے اوپر گواہی دے رہی ہے جس کے اوپر قسم کھائی گئی۔ مثلا جیسے ہم یہ کہیں کسی آدمی سے کہ آفتاب کی قسم دن نکلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب خود شاہد موجود ہے، آنکھوں سے دیکھ لو، آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ آفتاب نکلا ہوا ہے تو لامحالہ دن بھی نکلا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید میں جو قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کا مجید ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن جو ہستی پیش کر رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے نبی اور رسول کی حیثیت سے مامور ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو وہ پیش کر رہا ہے۔ اس قرآن کا مجید ہونا خود اس بات کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد فرمایا فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، پھر کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے اس وقت پھر پلٹا کر لائے جائیں گے، یہ پلٹا کر لایا جانا تو بعید عذاب ہے۔ یعنی پہلا تعجب تو ان کو اس بات کے اوپر ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اپنی سرزمین میں ان کے اپنے قوم میں پیدا ہوئے تھے، وہ یکایک 40 برس کے بعد اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا نبی مقرر ہوا۔ تو یہ پہلا تعجب ان کو اس بات کے اوپر ہوا، اور دوسرا تعجب اس بات پر ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ تم دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے گا۔ تو وہ کہتے کہ یہ عجیب بات ہے، جب ہم مر کے خاک ہو جائیں گے اس وقت دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس بات کو تو عقل نہیں مانتی۔ اس کے اوپر اب آگے سارا استدلال ہے۔
اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن میں یہ کس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے تو دلیل آگے کہیں پیش نہیں کی گئی. یہ پہلا فقرہ جو ہے اسی کے اندر رسالت کی دلیل دے کر چھوڑ دیا گیا. آگے اب جتنا استدلال ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے. اب آپ غور کیجئے کہ جو پہلی چیز تھی بنیادی جس کے اوپر ان کو شبہ تھا اور تعجب کا اظہار کر رہے تھے، اس کے اوپر مذہب صرف آخرت پر استدلال آگے کیوں کیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے اس قوم میں اور اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا گیا، تو آج تو آپ کے لیے تاریخ کا یہ پرانا واقعہ ہے، 1300-1400 برس پہلے گزرا، لیکن اس وقت کا یہ واقعہ سب کی آنکھوں کے سامنے تھا. وہ لوگ موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں مکہ معظمہ میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بچپن سے لے کر اس وقت تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق جانتے تھے کہ ہماری قوم کے سب سے زیادہ شریف آدمی ہیں، ہماری قوم کے سب سے زیادہ نیک آدمی ہیں، سب سے زیادہ سچے آدمی ہیں، سب سے زیادہ امین آدمی ہیں. پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہماری قوم کے سب سے زیادہ سنجیدہ اور معقول اور نہایت دانا آدمی ہیں. پھر یہ بھی جانتے تھے کہ 40 برس کی عمر سے پہلے کبھی ان کی زبان سے نہ آخرت کا لفظ سنا، نہ کتاب کا لفظ سنا، نہ کوئی پچھلی قوموں کے انبیاء کا ذکر سنا، نہ وہ مضامین کبھی سنے جو قرآن مجید میں آئے. 40 برس کے بعد یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر یہ مضامین بیان کرنے شروع کیے جو کبھی آپ کی زبان سے نہیں سنے گئے. پھر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دن کی گفتگویں سنتے تھے، آپ کی زبان سے واقف تھے. ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ کون آدمی کس طرح بولا کرتا ہے، کیسی اس کی زبان ہے. تو وہ آپ کی زبان سے بھی واقف تھے اور قرآن مجید کی زبان کو بھی چونکہ عرب تھے، ان کی اپنی زبان تھی، اس لیے وہ شریف فرق دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان میں اور قرآن کی زبان میں. طرز بیان بالکل مختلف ہے، وہ زبان، وہ الفاظ، ساری چیزیں بالکل مختلف ہیں. تو اس وجہ سے وہ تعجب کے اظہار تو کرتے تھے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان کے دل یہ گواہی دیتے تھے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا ہے، جھوٹا کبھی تھا نہیں. یہ شخص بناوٹی بات نہیں کر رہا ہے، کبھی اس نے بناوٹی باتیں کی نہیں ہیں. یہ شخص وہ باتیں کبھی کرتا نہیں تھا جو اب کرنے لگا. یا ایک آدمی کی زندگی میں ایسا انقلاب کبھی نہیں ہوا کرتا کہ 40 برس پہلے تک تو 40 برس کی عمر تک تو وہ ایک خاص قسم کے مضامین پر کلام کیا کرتا اور 40 برس کے بعد یکایک دوسرے قسم کے مضامین پر کلام کرتا. آدمی کی زندگی میں ہمیشہ ارتقا ہوا تھا، بتدریج وہ ایک چیز کی طرف بڑھتا. آج اگر ایک شخص کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ پہلے یہ اس طرح سے تیاری کر رہا تھا. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ایسی کھلی علامات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے بارے میں کسی زیادہ استدلال کی ضرورت نہیں. آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے پر استدلال کیا گیا ہے 2-3 فقروں سے زیادہ، مختصر طور پر 2-3 فقروں سے زیادہ نہیں. تمام دلائل جو قرآن مجید میں دیے گئے ہیں وہ توحید کے دلائل دیے گئے ہیں یا آخرت کے دلائل دیے گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جہاں کہیں استدلال کیا گیا ہے 1-2 فقروں سے زیادہ بات نہیں. وہ 1-2 فقرے صرف نشاندہی کرنے کے لیے ہوتے تھے کہ دیکھو یہ حقائق موجود ہیں، تمہارے اپنے دل جانتے ہیں کہ یہ حقائق موجود ہیں اور ان کی وجہ سے یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جو بات پیش کر رہا ہے. یہاں بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر استدلال کرنے کے لیے صرف 2 باتیں، قرآن کا مجید ہونا جسے آپ پیش کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود انہی میں سے ہونا. ان 2 چیزوں کو بطور استدلال پیش کر کے آگے اب آخرت پر استدلال فرمایا کہ پھر کافروں کو تعجب اس بات کے اوپر، اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ہم کو معلوم ہے کہ ان کے جسم میں سے زمین کیا کچھ کھا جاتی ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. یعنی ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے اور مٹی میں ہمارا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا تو کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ ہمارے وہ ذرات پھر جمع کیے جائیں اور جمع کر کے ہمارا یہی جسم پھر تیار کریں. ان کے نزدیک یہ بات عجیب ہے.
ظاہر بات ہے ایک آدمی یہ سوچتا ہے، بہت سے لوگ تو خیر قبروں میں دفن ہوتے ہیں، ان کے متعلق تو آدمی یہ خیال کرتا ہوگا کہ جو کچھ بھی ان کی مٹی ہے وہ وہیں کی وہیں اس کی قبر کے اندر موجود ہوگی. لیکن جو آدمی مثلا سمندر میں ڈوبتا ہے، جس کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، اس کا تو ذرہ ذرہ مچھلیوں کے اندر منتشر ہو چکا ہے. جس آدمی کو جلا دیا جاتا ہے اس کی خاک جگہ جگہ منتشر ہو جاتی ہے، بلکہ ہندوؤں کے ہاں تو اس کی خاک کا ایک حصہ دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے. تو ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس طرح سے جب ہمارا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا، اور منتشر ہونے کے بعد مختلف چیزوں میں، کوئی ذرہ کسی درخت میں چلا گیا، کوئی ذرہ کسی جانور کے اندر چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، مختلف شکلوں میں وہ صدیوں اور ہزاروں برس تک وہ منتقل ہوتا رہے گا. اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ان ذرات کو پھر جمع کیا جائے اور ہمارا یہ جسم بنا دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد علمنا ما تنقص، ہمیں معلوم ہے زمین ان میں سے جو کچھ کھاتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ایک ذرہ تمہارے جسم کا منتشر ہو کر خواہ کہیں چلا جائے اور خواہ کسی شکل میں موجود ہو، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ذرہ کہاں ہے اور کس حال میں پڑا ہے، اور ہمارا ایک اشارہ اس کے لیے کافی ہے کہ ان ذرات کو پھر جمع کریں. پھر فرمایا کہ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف ہمارے علم میں براہ راست ہے، بلکہ مزید بڑا ایک رجسٹر ہمارے پاس ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک ایک ذرے کا ریکارڈ محفوظ ہے کہ کون سا ذرہ کس مقام پر ہے اور کس حال میں. یہ ریکارڈ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت حکم دے اپنے فرشتوں کو کہ تمام انسانوں کو ازکر نو پھر پیدا کر دیا جائے، تو اس ریکارڈ کو دیکھ کر فرشتے جگہ جگہ سے جس کے جسم کا جو ذرہ جس جگہ ہے وہاں سے اسی وقت لے آئیں گے اور آنن فانن میں وہ جسم تیار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ تو تمہارے اپنے دماغ کی تنگی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ذرات منتشر ہو کر کیسے جمع ہوں. جس چیز کا تم اندازہ انسان کی قدرت اور اس کے علم کے لحاظ سے کرتے ہو، خدا کی قدرت اور اس کے علم کے لحاظ سے نہیں کرتے. خدا کا علم اور اس کی قدرت اس تنگی میں مبتلا نہیں جس تنگی میں تمہارا ذہن اور تمہارا دماغ مبتلا ہے. تم اس چیز کو ناممکن سمجھتے ہو، خدا کے لیے بالکل آسان اور نہایت ممکن ہے کہ وہ جس وقت چاہے ایک اشارہ دے اور اس کے اشارے پر اس کے انبیاء اس ریکارڈ کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے اس ریکارڈ کے مطابق لا کر ایک ایک انسان کا ایک ایک ذرہ، کوئی ایک ذرہ بھی نہیں چھوٹے. کتاب الحفیظ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا رجسٹر ہے جس سے کوئی ایک ذرہ بھی چھوٹا ہوا نہیں کہ کون سا ذرہ تمہارے جسم پر کہاں ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ ان لوگوں نے حق کو اسی وقت جھٹلا دیا جس وقت کہ وہ ان کے پاس آیا. فهم فی امر مریج، اسی وجہ سے فی امر مریض کنفیوز ہیں. مریض کے معنی قریب قریب وہی ہیں جو انگریزی زبان میں کنفیوز ہیں. پراگندہ خیال، کسی ایک بات پر ان کو قرار نہیں، متضاد اور مختلف باتیں یہ کرتے. مطلب یہ ہے کہ یہ محض تعجب ہی کا اظہار نہیں کرتے، یہ محض شک میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعویٰ نبوت پیش کیا اور ان حقائق کو جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان کو پیش کیا، تو انہوں نے پہلے ہی قدم کے اوپر اس کو جھٹلا دیا، اس کو جھوٹ پڑا. ہمیشہ یہ قاعدہ ہوا کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی بات پیش کرے تو اگر آپ اس کو سنتے ہی ایک مرتبہ رد کر دیں، ماننے سے انکار کر دیں، تو اس کے بعد اس شخص کے متعلق اور اس کی پیش کردہ بات کے متعلق آپ کا طرز عمل ایک خاص لائن کے اوپر پڑ جائے. پھر آپ اس کی تصدیق کرنے اور اس بات کو ماننے کے سوا دنیا کی ہر بات بنائیں گے تاکہ وہ ابتدا میں جو آپ نے اس کو جھٹلا دیا ہے اس کو آپ نبھا سکیں. لیکن اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، یہ دیکھیں کہ آدمی کون ہے جو پیش کر رہا ہے بات کیا ہے جو وہ کر رہا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کریں. اگر پہلے ہی چھوٹتے ہی سن کر مان نہ لیں
تو اس کا انکار بھی نہ کر دیں اور غور کرتے رہیں کہ یہ دلائل کیا پیش کر رہا ہے، اس چیز کے لیے ماننے کے قابل بات ہے یا نہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ حقیقت ایک وقت میں جا کر آپ کے اوپر کھل جائے، ایک سیدھے راستے کے اوپر آپ پڑ جائیں گے تحقیقات۔ لیکن آغازی میں سنتے ہی اس چیز کو جھٹلا دینے کے بعد پھر آدمی گویا اپنے اس ابتدائی جو طرز عمل ہے اس کا پابند ہو کر رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک سیدھی طرح سے حقیقت کو معلوم کرنے کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، باقی سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہی بات یہاں فرمائی گئی کہ اگر ان لوگوں نے ابتدا میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پیش کی تھی تو اس کو ابتدا میں جھٹلا نہ دیتے اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے اور ان دلائل پر غور کرتے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کی صداقت کے لیے پیش کر رہے ہیں، تب تو ان کے لیے دروازہ کھل سکتا تھا کہ یہ حقیقت تک پہنچ جائے۔ لیکن چونکہ انہوں نے ابتدائی میں اس کو جھٹلا دیا، فہم فی امر مریض، اب یہ ایک مضطرب حالت میں، کنفیوز حالت میں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، کبھی کہتے تھے کہ یہ کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یعنی کسی ایک بات پر قرار نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ایک آدمی جادوگر ہے، اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس پر کسی اور نے جادو کر دیا ہے بے معنی بات، یا تو وہ جادوگر ہے یا جادو کیا ہوا آدمی۔ ایک آدمی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ شاعر ہے، اس کے معنی ہے کہ پھر مجنون تو نہیں ہے، شاعر اگر ہے تو نہیں، مگر کبھی شاعر کہتے تھے اور کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے۔ تو اس طرح سے بالکل متضاد باتیں، کبھی کہتے تھے کہ انسان نبی بن کر آ ہی نہیں سکتا، کبھی کہتے تھے کہ اگر اس شخص کو اگر نبی خدا کو بھیجنا تھا تو ہمارے مکے یا مدینے کو، مکے یا طائف کے بڑے سرداروں میں سے کسی کو بھیجتا، جس کے معنی ہے کہ انسان کا نبی ہو کر آنا تو مان لیا، اعتراض صرف اس پر ہے کہ ایک رئیس اور ایک شیخ قبیلہ نہیں بنایا گیا نبی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قوم فی امر مریض، چونکہ ابتدا میں ہی جھٹلا چکے ہیں، اس وجہ سے اب یہ کنفیوز ہو کر رہے ہیں۔ ایک حقیقت تک پہنچنے کا دروازہ تو انہوں نے بند کر لیا اپنے لیے، اور باقی ہر طرح کے قیاس اور ہر طرح کے الزامات اور تہمتیں اور بہتان گھڑنے کے دروازے انہوں نے اپنے لیے کھول لیے ہیں، اور یہ جگہ ہر طرف بھٹکتے کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دلائل پیش کیے جاتے ہیں آخر، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا تو دیا ہے، لیکن اب دیکھیے کہ جس حقیقت کو یہ جھٹلا رہے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر نظر اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے، وما لها من فروج، اور اس میں کہیں کوئی درار نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ جو آخرت کے امکان کے لیے پیش کی جائے۔ آسمان سے مراد یہاں وہ پورا عالم بالا ہے کہ جو آپ کو اپنے سر پر نظر آتا ہے، جس میں چاند چمک رہا ہے، جس میں سورج چمک رہا ہے، جس میں رات کو بے شمار تارے نظر آتے ہیں۔ ایک انسان اگر برہنہ آنکھ سے بھی اس آسمان کی طرف دیکھے تو ایک عالم حیرت اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، لیکن اگر دوربین لگا کر دیکھے تو ایک کائنات کی ایک عظیم الشان کائنات نظر آتی ہے جو کہیں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کے اندر آدمی جو اس زمانے کے مشاہدات ہیں ان سے اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ ہمارا نظام شمسی جو ہے اپنی ساری عظمت کے باوجود ایک گیلیکسی کے ایک کونے میں پڑا، وہ گیلیکسی جس کے اندر ہمارا یہ نظام شمسی ہے، اس کے اندر اندازہ کیا گیا ہے کہ ہمارے سورج جیسے کم از کم 3 ارب سورج اور موجود ہیں صرف اسی ایک گیلیکسی میں، اور بہت سے سورج ایسے ہیں کہ جو ہمارے اس سورج سے ہزاروں گنے زیادہ روشن اور ہزاروں گنے زیادہ بڑے۔ اس کے بعد اندازہ کیا گیا ہے کہ ایسی ایسی گیلیکسیز، ایسی ایسے کہکشانی نظام کم از کم 10 لاکھ اور موجود ہیں۔ جو قریب ترین کہکشاں دوسری ہے ہماری اس موجودہ کہکشاں سے، اس کی روشنی ہماری اس زمین تک اندازہ کیا گیا ہے کہ کم از کم 10 لاکھ سال میں پہنچتی ہے،
یعنی روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور اس رفتار سے روشنی اس قریب ترین کہکشاں سے چل کر ہماری اس زمین تک 10 لاکھ سال میں پہنچتی ہے۔ یہ عظمت ہے اس کائنات کی، اور واقعہ یہ ہے کہ انسان نے اس کائنات کا جتنا اب تک مشاہدہ کیا ہے بڑی سے بڑی دوربینوں کے ذریعے سے، وہ بھی اصل کائنات جو اللہ تعالیٰ کی خدائی ہے اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ سمندر میں ایک قطرے کے برابر۔ تو جتنا مشاہدہ انسان نے اس وقت تک کائنات کا کیا اس کو بھی آدمی دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ عظیم الشان کائنات کیسے بنائی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس نے یہ زبردست کائنات بنائی، جو اس کو بنانے والا ہی نہیں ہے، اس کا چلانے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا انتظام کرنے والا بھی ہے، اس کے متعلق تمہارا یہ خیال کرنا کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ دوبارہ تمہیں نہیں اٹھا سکتا، یہ وجود جہالت اور نادانی کے کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وما لہا من فروج، اس کائنات کا حال یہ کہ اس میں کہیں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں، یعنی یہ مسلسل کائنات ہے، اس کے اندر کسی جگہ بھی جا کر سلسلہ اس کا منقطع نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، قریب کے زمانے میں جو ریڈیو ایسٹرانومی ہے اس کے ذریعے سے، یعنی ایسٹرانومی کا ایک تو وہ شعبہ ہے کہ جس میں دوربینوں سے آدمی دیکھتا، اور ایک وہ شعبہ ہے کہ جس میں ریڈیو کے ذریعے سے کائنات کے جو شعاعیں ہیں ان کو وہ پکڑتا ہے اور ان کے متعلق معلومات کائنات کی چیزوں کے متعلق۔ اس کا دائرہ جو دوربین سے دیکھی جانے والی کائنات ہے اس کی بنسبت بہت زیادہ وسیع ہے، کیونکہ جہاں تک ہماری دوربینوں کے ذریعے سے ہماری بینائی نہیں پہنچتی وہاں تک کی خبریں شعاعوں کے ذریعے سے حاصل کی جاتی۔ تو ریڈیو ایسٹرانومی میں ابھی حال کے زمانے میں ایک بعید ترین کہکشاں سے آنے والی شعاعیں پکڑی گئیں ہمارے یہاں کے ریڈیو کے آلات کے ذریعے۔ اس کے متعلق یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ شعاعیں جس کہکشاں سے آ رہی ہیں وہاں سے یہ 4 ارب سال پہلے چلی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لہریں 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہیں اور 4 ارب سال میں زمین تک وہ پہنچی۔ یہ اس عظیم الشان کائنات کے تسلسل کی کھلی ہوئی علامت ہے۔ اگر کہیں کوئی دراڑ پڑی ہوئی ہوتی، کوئی شگاف ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ یہ لہریں ہماری زمین تک نہیں پہنچ سکتی۔ ان لہروں کا ہماری زمین تک پہنچنا یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ پوری جو عظیم الشان مسافت ہے ان دونوں کے درمیان، وہ اس میں پورا تسلسل قائم ہے۔ اب مثال کے طور پر ورثت سے بجلی آ رہی ہے، اگر بیچ میں کہیں تار ٹوٹا ہوا تو یہاں تک بجلی کیسے پہنچ جائے گی؟ یہاں تک ان شعاعوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلسل قائم ہے، کسی جگہ سے یہ سلسلہ اس کا ٹوٹا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا استدلال یہ ہے کہ اس زبردست کائنات کو اس بندش اور اس چستی کے ساتھ اور اس تسلسل کے ساتھ جو خدا چلا رہا ہے اس کے متعلق اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زمین پر چلنے والا حیوان ناطق ذرا سی ہستی یہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ خدا اس پر قادر نہیں کہ اس کو دوبارہ بنا دے، تو یہ تمہاری اپنی جہالت ہے یا خدا کی قدرت اور اس کے علم کی تنگی تم اسے ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد دوسرا جو ہے اس میں بھی زیادہ تفصیل سے مجھے بیان کرنا ہوگا، اس وجہ سے آج اس سلسلے کو یہیں میں منتقل کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے۔ اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جواب سماعت فرمائیں گے۔ واضح رہے کہ درس کے بعد دریافت کیے جانے والے سوالات بعض اوقات تو درس قرآن و حدیث سے متعلق ہوتے تھے اور بعض اوقات عام علمی نوعیت کے ہوتے تھے۔ مولانا مرحوم ہر قسم کے سوالوں کے جواب ارشاد فرماتے۔ خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ۔ یہ سوال کیا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے لیے رفع دین ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر وہ رفع دین نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ امام کا نماز میں حکم ماننا ضروری ہوتا ہے
اس لیے اگر مقتدی رفع یدین نہ کرے گا تو وہ امام کے حکم کا نافرمان تو نہ ہوگا؟ یہ نہیں، امام کے حکم کا نافرمان نہیں ہوگا. امام اپنے طریقے پر نماز پڑھے گا، مقتدی اپنے طریقے پر پڑھے گا، دونوں کی نماز ہو جائے گی. نہ اس کے رفع یدین نہ کرنے سے امام کی نماز خراب ہوگی، اور نہ امام کے رفع یدین کرنے سے اس رفع یدین نہ کرنے والے کی نماز خراب ہوگی. امام کا جو حکم ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا حکم ہے کہ رکوع میں چلے جاؤ، تو چنانچہ آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں. جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اس کا حکم ہے کہ کھڑے ہو جاتا، کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر میں یہ مفہوم کہاں شامل ہے کہ رفع یدین کر؟ اللہ اکبر میں رکوع کرنے کا حکم ہے اور وہ اس کی تعمیل کر رہا ہے. دوسرے یہ کہ امام کے لیے یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے امام کے لیے کہ اس کا حکم مانو. امام کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسا وہ کرتا ہے ویسے کرو، اس کی اقتداء. تو اس کے اندر یہ جو اقتداء ہے، اس کے اندر ارکان نماز کا ادا کرنا. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے امام التحیات پڑھ رہا ہے. اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی اس کے پیچھے التحیات پڑھ رہا ہے اور امام نہ پڑھے، آپ کو پتہ نہیں ہو سکتا کہ وہ امام پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. فرض کیجئے کہ امام نہیں پڑھ رہا، آپ کی نماز تو ہو جائے گی اور آپ نافرمان اس سے نہیں قرار پائیں گے، کیونکہ نماز کا جو رکن ہے وہ بیٹھنا ہے. تو نماز کی حیتوں میں سے جو بیٹھنا ہے اس کی آپ اس کی پیروی میں تعمیل کر لیں. اسی طرح سے یہ جو پیروی ہے یہ اس کے ان اعمال کی جو نماز کی مقرر ہے. نماز کی مقرر حیتوں میں جہاں تک رفع یدین کا تعلق ہے اس میں اختلاف ہے. رکوع میں اختلاف نہیں ہے، یہ متفق علیہ، سب جانتے ہیں کہ رکوع ہے. سجدے میں اختلاف نہیں ہے، قیام میں اختلاف نہیں ہے، قعود میں اختلاف نہیں ہے. رفع یدین میں اختلاف ہے. جس کے نزدیک رفع یدین حکم ثابت ہے وہ کر رہا ہے، جس کے نزدیک رفع یدین حکم ثابت نہیں وہ نہیں کر رہا. مزید سوال ان کا یہ ہے کہ اگر امام مسافر ہو اور وہ نماز قصر پڑھے تو ظاہر ہے کہ وہ 2 رکعت کی نیت کرے گا. اس میں جو بات چکر میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ امام کی نیت تو 2 رکعت کی ہے مگر مقتدیوں کی نیت 4 رکعت کی، اس کی تشریح کرنا ہے. اس میں کوئی چکر کی بات نہیں ہے. جزیات کو بھیجا اہمیت دینے کی وجہ سے یہ بات چکر کی ہے، ورنہ بات سیدھی سی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امام مسافر ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام 2 رکعتیں پڑھے گا، آپ خود یہ بھی جانتے ہیں کہ میں مقیم ہوں، مجھے 4 رکعتیں پڑھنی ہے. امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھوں گا، اس کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر اپنی 2 رکعتیں خود پڑھوں گا. اب اس میں چکر کی کون سی بات ہے؟ آپ جانتے بوجھتے معاملے کو سمجھتے ہوئے اس کی نیت کرتے. صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے شہر یا جگہ سے کچھ مانگنا سپر نیچرل طریقہ ہے، لیکن اس نقطۂ نظر سے تو یہاں سے بیٹھ کر امریکہ سے ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن وغیرہ سے رابطہ پیدا کرنا بھی تو سپر نیچرل ہوا. لیکن یہ قطعاً کیا ہے، ایسا نہیں ہے. مہربانی فرما کر اپنے بیان کو واضح کیجیے. سوالات کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا بہت غور کر لینا چاہیے کہ ہم کیا بات پوچھ رہے ہیں، کس طرح پوچھ رہے ہیں. میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ذرائع ہیں جو عالم اسباب میں قوانین طبیعی کے تحت ہم حاصل اختیار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اس عالم اسباب سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم اختیار کرتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. یہاں سے ریڈیو کے ذریعے سے امریکہ کے ساتھ رابطہ یا چاند کے ساتھ رابطہ یا مریخ کے ساتھ رابطہ، یہ نیچرل ہے، سپر نیچرل نہیں. یہ وہ ذرائع اور اسباب ہیں کہ جو اس دنیا میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے عالم طبعی میں پیدا کیا. ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کام کرنا یہ نیچرل کہلائے، طبعی ہے اور فطری ہے. اور اس طرح کے ذرائع کو استعمال کرنے کی کوشش یہ استعانت بالغیر نہیں ہے. سوال کیا ہے کیا تلاوت کلام پاک محض برائے حصول ثواب ناظرہ یا زبانی بغیر وضو کے ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو کیا ایسا شخص جس کا وضو اکثر ٹوٹتا رہتا ہو کس حکم سے مستثنا ہے؟ نیز کیا تفسیر یا قرآن کے لفظی معنی وغیرہ بغیر وضو کے پڑھے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں تو اپنی یاد سے یا سامنے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. وضو ہاتھ لگانے کے لیے قرآن مجید کو درکار ہے.
دوسرا سوال یہ ہے کہ ادھار دیے ہوئے روپے پر زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ نیز فی الحقیقت اس صورت میں زکوٰۃ کس کو ادا کرنی چاہیے؟ اس طرح کے سوالات کے متعلق میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ یہ میرے پاس لکھ کر اپنے پتے کے ساتھ بھیجے جایا کریں تاکہ اس کا تفصیلی جواب بھی دیا جا سکے اور تحقیقی جواب بھی دیا جا سکے۔ آدمی ہر وقت جزیات کا حافظ نہیں ہوتا، اس طرح کے مسائل اگر معلوم ہوں بھی تو میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ ان کا یہاں جواب آپ کا سوال ہے کہ ابھی حال میں ایک اخبار میں یہ دلخراش خبر پڑی کہ حکومت پاکستان ناجائز بچوں کے تحفظ کے متعلق قانون بنانے کے سوال پر غور کر رہی ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ ایسے بچے قطعاً معصوم ہوتے ہیں اور گناہ گار ان کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین کے گناہ کی سزا بچوں کو دینا ظلم ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نادان تو نہیں ہے، ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں، دنیا کو جانتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں رہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ جو تہذیب ہم یہاں پھیلا رہے ہیں، جس تعلیم کا ہم انتظام کر رہے ہیں، جس طرح ہم مخلوط تعلیم دلوا رہے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا کر، جس طرح ہم استادوں اور استانیوں کو ملا کر ریفریشر کورسز کے لیے باہر بھیج رہے ہیں، جس طرح لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ ملا کر کھلا رہے ہیں، کھیل کود میں اور سیر و تفریح میں اور پہاڑوں کی چڑھائی میں لڑکے اور لڑکیاں سب ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو عورتوں کو ہم سرکاری ملازمتوں میں لے رہے ہیں، یہ سارے کام جو ہیں ان کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ یہاں حرامی بچے پیدا ہوں۔ اب اگر اس کا بھی وہ انتظام کر رہے ہیں، ان کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ تمہارے حرامی بچے ظاہر نہیں ہوں گے اور ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے پالنے کا بھی انتظام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تم پیدا کرو ہم پال دیں گے، تو ٹھیک ہے، وہ خود جانتے ہیں اس بات کو۔ جو کام وہ کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہ ہو۔ آخر ساری دنیا میں اس تہذیب کے نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ بعض ملک کہتے ہیں کہ جہاں اس تہذیب کے نتیجے میں 60% حرامی بچے پیدا ہو، یعنی حرامی بچوں کی تعداد حلالی بچوں کی تعداد سے بڑھ چکی ہے۔ اس تہذیب کا لازمی نتیجہ یہ ہے، یہاں تک رفتار دنیا جتنے ممالک ہیں ان کے اندر حرامی بچوں کی جو اوسط تعداد ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کسی ملک میں 10% ہے، کسی میں 25% ہے، اور بعض ملکوں میں 60% تک پہنچ چکی ہے۔ تو وہ آخر دنیا میں آنکھیں بند کر کے تو نہیں رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ تہذیب جہاں جہاں بھی پھیل رہی ہے وہاں کنواری مائیں بھی وجود میں آ رہی ہیں اور حرامی بچے بھی وجود میں آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کنواری ماؤں کا بھی انتظام ہوگا، حرامی بچوں کا بھی انتظام ہوگا۔ سوال کیا ہے کہ نامزدگی یزید کے سلسلے میں تاریخ نے امیر معاویہ پر چھینٹے ڈالے ہیں، واضح فرمائیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ درپیش ہے کہ یزید کے لیے اس کو نامزد کر دیا گیا ہے، ہمارے سامنے مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے، تو اس وجہ سے اب اس مسئلے کا حل ضروری ہے۔ تمام جو اہم مسائل آپ کی زندگی سے متعلق ہیں ان سب سے آپ فارغ ہو چکے ہیں کہ بیٹھے ہوئے اب رات دن یہی سوچتے رہے کہ امیر معاویہ حق پر تھے کہ حضرت علی حق پر تھے، یزید کو کیوں نامزد کر دیا گیا۔ اس مسئلے میں آخر اس قدر زیادہ اپنے اوقات کو اور اپنی فکر کو الجھانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے سوالات سے بعض اوقات ایسی الجھن ہوتی ہے کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری قوم کو ہو کیا گیا۔ جو مسائل اب حل طلب نہیں ہیں ان کے اوپر سارا اپنا وقت صرف کیا جاتا ہے، جو مسائل حل طلب ہیں ان کی طرف سے غافل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک سے ایک الجھن ہمارے لیے روز بروز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ حل نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے سوچنے والے موجودہ مسائل کے اندر اپنا وقت اپنی محنتیں ضائع کرنے سے بچتے ہیں اور لاتعلم مسائل کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم نے 3 سوالات کیے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی سے آپ کے کیا اختلاف ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آرآر پارٹی کے اختلافات کی وجہ بیان فرمائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ موجودہ زمانے میں آپ سود کو جائز اور حلال قرار دیتے ہیں، بینک سسٹم کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ بالکل مجھ سے، میرے کام سے، میری کتابوں سے، ہر چیز سے ناواقف ہے۔ کبھی یہاں بھی تشریف لانے کی زحمت اس سے پہلے انہوں نے گوارا نہیں فرمائی، پہلی مرتبہ تشریف لائیں اور سوالات یہ ہیں۔ نہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی میں اب کوئی شخص اگر مجھے رسوا بھی کرنا چاہے تو میں اس کی رسوائی نہیں کرتا، میں نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ان معاملات کی اتنی فکر ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے واقفیت پیدا کیجیے، اس کے بعد پھر آپ کو سوال کریں تو ٹھیک ہے،
ناواقفیت کا حال آپ کا یہ ہے کہ اس پاکستان میں شاید ہی کسی پڑھے لکھے معقول آدمی کو اب یہ معلوم نہ ہو کہ میں ہر قسم کے سود کو حرام سمجھتا ہوں. پوری میری ایک کتاب اسی سود کے مسئلے پر موجود ہے، اور اس کے بعد وہ مجھ سے آ کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ تم نے سود کو حلال کر. اب معلوم ہوا کہ کسی ایسی دنیا سے آپ تشریف لائے ہیں کہ آپ کی ملاقات بھی ایسے لوگوں سے نہیں ہوئی ہے کہ جو میرے متعلق صحیح معلومات رکھتے ہوں، میرے متعلق اڑتی ہوئی خبریں کہیں سے سن کر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ انسانی جسم کے تمام ذرات قیامت کے دن اکٹھے کر کے دوبارہ انسانی جسم تعمیر کیا جائے گا، تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان خصوصی طور پر تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں اور ہندوؤں کی طرح ہندو ناج کو جلا دیتے ہیں؟ یعنی اسلام نے تجہیز و تکفین کو ضروری کیوں قرار دیا؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تجہیز و تکفین اور زمین میں دفن کرنا یہ اس لیے ہے کہ جسم زمین کے اندر پورا کا پورا محفوظ رکھا جائے گا تاکہ قیامت کے روز اس کو اٹھانے میں اللہ میاں کو دقت نہ ہو؟ یہ بات نہیں ہے. یعنی یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس غرض کے لیے دفن کرنا تو بے معنی ہے، اس لیے کہ آج سے 5-6 ہزار برس پہلے جو آدمی دفن کیا گیا تھا، کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ ان کا جو کا تم رکھا ہو؟ نہ معلوم کتنے انقلابات اس کے اوپر آ چکے ہوں گے اور کس جگہ اس کے جسم کے ذرات پہنچ چکے ہوں گے. دراصل دفن کرنے کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے اللہ کی شریعت میں، یہ عین فطرت کے مطابق ہے. فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد زمین میں دفن کیا جائے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی تھی اور ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا تو وہ پریشان تھا کہ اب اس لاش کو کیا کروں، تو ایک کوے نے آ کر راستہ بتایا کہ اس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. انسان کے لیے اس سے زیادہ کیا وحشت اور درندگی ہو سکتی ہے، کیا قساوت ہو سکتی ہے کہ جس آدمی سے کل اس کو اس قدر انسیت تھی، اس قدر محبت تھی، اس کا باپ تھا یا اس کا بیٹا تھا یا اس کی بہن تھی یا اس کی ماں تھی، مرنے کے بعد لے جا کر اس کو چتا کے اوپر رکھ کے آگ لگائی. بلکہ ہندوؤں میں تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جس وقت وہ لاش کھینچ کر اوپر چڑھتی ہے تو بیٹے کا یہ کام ہے کہ باپ کے سر پر لاٹھی مارے تاکہ اس کا سر پھٹے اور وہ جو بخارات جمع ہوئے ہیں وہ اس میں سے نکل جائے. اب اس سے زیادہ کیا قساوت اور کیا وحشت ہوتا ہے؟ شریعت میں جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نہایت احترام کے ساتھ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤ، نماز جنازہ پڑھو، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرو اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس طرح سے قبر میں رکھو کہ اس کو دھچکا بھی نہ، یہ بھی نہیں کہ اوپر سے لے کر پھینک دو اس کو قبر کے اندر، بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ اس کو، یعنی وہ احترام اور وہ محبت ملحوظ رکھو اس جسم کے ساتھ جس کے ساتھ برسوں تمہیں وابستگی اور دلچسپی اور محبت رہی. تو یہ آدمیت کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، اس وجہ سے یہ طریقہ مقرر کیا گیا. ویسے بھی زمین کا یہ حق ہے کیونکہ اسی زمین کے اجزاء سے ہمارا جسم بنایا گیا، تو زمین کا یہ حق ہے کہ جب وہ جسم اپنا کام پورا کر چکے اور اس میں سے روح نکل جائے تو اس زمین کو وہ جو کا تو سونپ دیا جائے. آخر جلا کر اس کو کیوں دیتے؟ کیا اس زمین نے قبول کیا تھا کہ جو کچھ مال اس سے لیا گیا تھا اس کو جلا کر اور پھونک کر پھیلا دیا جائے؟ اس کا یہ حق ہے کہ اس کو جو کا تو واپس کرو. یہ سوال کیا ہے کہ آج سے پہلے تو یہ معلوم تھا کہ بہت سی میتوں پر ایک نماز کافی ہے، خواہ وہ میتیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں بچے. آج حضور کے طرز عمل سے معلوم ہوا کہ ہر میت پر نماز جنازہ ضروری ہے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. 2-2 3-3 میتوں کے اوپر بھی ایک نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن شہداء احد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا کہ حضرت حمزہ کی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی، پھر ایک ایک شہید کو لاتے جاتے تھے اور نماز جنازہ بار بار پڑھی جاتی. تو یہ اس محبت کی بنا پر
اور اس قدر کی بنا پر جو آپ کے دل میں ان شہیدوں کے لیے تھی. یعنی نہ ایسا ہے کہ ہر میت پر الگ پڑھنا ممنوع ہو، نہ ایسا ہے کہ ہر میت پر الگ الگ نماز پڑھنا ضروری ہے. ہم نے سوال کیا ہے کہ کیا حضور کی نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی گئی تھی اللہم اغفر لی، جو عام جنازے والی تمام جنازوں کو پڑھی جاتی ہے، یا پھر اور کوئی دعا پڑھی گئی؟ کیونکہ اس میں لفظ میتنا بھی آتا ہے اور حضور کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ میت نہیں ہے. ذرا اس مرحلے پر وضاحت ہے. یہ جو حیات و ممات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہے، یہ دماغوں پر اس بری طرح مسلط ہو گئی ہے کہ وہ ہر جگہ سے یہ مسئلہ کسی طرح آتا ہے. یہاں تک کہ بعض مسجدیں بھی اب مسجد حیات النبی کے نام سے معروف ہو گئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب عام لوگوں کو کوئی خاص بیماری لگ جائے تو اس وقت اس بیماری کو چھیڑنے اور تازہ کرنے والی کوئی بات نہ کی جائے تاکہ ان کو اس سے افاقہ ہو سکے. اس لیے میں اس کا جواب دینے سے معذرت چاہتا ہوں. دنیا میں ہیں کہ جن کو ہمیں حل کرنا ہے، جن پر ہماری عاقبت کی درستی کا اور ہماری دنیا کی فلاح کا انحصار ہے، ان سارے مسائل کو چھوڑ کر کہاں اس بحث کے اندر انسان پائے. ذرا حالے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کبھی ہمارے لیے یہ بات لازم نہیں کی تھی کہ ہم حیات نبی یا ممات نبی کے متعلق لازماً ایک عقیدہ رکھیں اور آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیوں بھائی حیات النبی کے قائل تھے یا نہیں تھے، جو قائل نہ ہو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ بات نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود لوگوں کو جمع کر کے کہتے کہ بھائی میری حیات و ممات کے متعلق تم یہ عقیدہ رکھنا، ورنہ اگر اس عقیدے کے خلاف تم کوئی اور عقیدہ کہیں رکھ بیٹھے تو کافر ہو جاؤ گے. جب یہ بات نہیں ہے تو کیوں لوگوں کو بتایا جاتا ہے؟ یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ عطیات چشم کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. میں اس کے متعلق ترجمان قرآن میں بھی لکھ چکا ہوں. میری سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا ہے کہ یہ چیز کیسے جائز ہو سکتی ہے. دیکھیے، اگر مرنے والا وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی آنکھیں یا میرے جسم کے ہاتھ پاؤں گردے یہ سب نکال لینا تاکہ زندوں کے کام آئیں، کیونکہ ایک آنکھیں تو کام نہیں آ رہی. ابھی اخبار میں آیا تھا کہ ایک مرنے والے کے ہاتھ لگائے گئے ایک زندہ آدمی کے، گردے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور دوسرے اعضاء بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو مرنے والا اگر وصیت کرے تو ظاہر بات ہے کہ یہ وصیت اس بنیاد پر ہوگی کہ وہ اپنے جسم کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے جس میں میں وصیت کر سکتا ہوں. درحال ہے کہ وہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت تک کے لیے دیا تھا، رہنے کے لیے ایک مکان تھا اس کی روح کے لیے. جب وہ اس کی روح اس میں سے نکل گئی تو وہ اس کے جسم کا مالک نہیں ہے، وہ اس کے ترکے میں شمار نہیں ہوگا اور وہ اس کے اندر اس کی وصیت جاری ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں. اسی طرح سے وہ میت کا جو جسم ہے وہ میتوں کے وارثوں کی بھی ملکیت نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے اور وہ مامور ہے اس بات کے لیے کہ جب ایک آدمی مر جائے تو اس امانت کو لے جا کر خاک کے سپرد کرے. لیکن وہ بھی مالک نہیں ہے کہ اس میت کے جسم کو یا اس جسم کے کسی حصے کو کسی کو ہبہ کر دیں یا کسی کے ہاتھ فروخت کر دیں. وہ شخص جو اس جسم میں رہتا تھا وہ بھی اس جسم کا مالک نہیں تھا. اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے مرنے کے بعد بھی یہ کہے کہ یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے اور میں اس کے ڈسپوزل کے متعلق ہر قسم کی ہدایات دینے کا حق رکھتا ہوں. اگر مارکیٹ میں اس کی قیمت کچھ اٹھتی ہو تو میں یہ وصیت کر سکتا ہوں کہ اس کو بیچ دینا، اس کے گردے فلاں قیمت پر بیچنا اور اس کے ہاتھ فلاں قیمت پر بیچ دینا اور اس کی آنکھیں فلاں قیمت پر بیچ دینا اور اس کی کھال کے اگر سوٹ کیس بن سکتے ہوں تو کھال بھی اس طرح سے بیچ دینا. یہ وصیت بھی وہ نہیں کر سکتا. تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کون اس کا مستحق ہے کہ ان آنکھوں کے متعلق یہ ہدایات دے کہ وہ نکالی جائیں یا دوسرے اعضاء کے متعلق ہدایات. ویسے بھی شریعت کی روح سے یہ بات خلاف ہے کہ انسانی جسم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. یہ غیر انسانی سلوک ہے اور غیر اسلامی ہے. میرا تو اس معاملے میں بالکل اطمینان نہیں ہے کہ یہ کام جائز. واذكر في الكتاب إسماعيل
صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم